دوستو میں ایک بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں، اللہ کے واسطے میں 24 گھنٹے میں صرف 1.25 گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں، 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں۔ نہ مت کہنا میرے دوستو، نہ مت کہنا، اس لیے کہ یہ میں نہیں مانگتا، میرے نبی نے مانگا ہے، میرے محمد نے مانگا ہے، اور بہت پیار سے مانگا میرے دوستو، بہت پیار سے مانگا۔ اللہ کی قسم یہ ربیع الاول کا مہینہ گیا میرے دوستو، وہ پیر کا دن، وہ ربیع الاول کا مہینہ، وہ فجر کی نماز کا وقت، اور ہمارے نبی اٹھنے کی طاقت نہیں میرے دوستو، ہمارے نبی کو اتنا سخت بخار ہے، اللہ کی قسم اٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن علی کو کہتے علی میرا ہاتھ پکڑ، عباس کو کہتے عباس میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھڑا کرو۔ میرے دوستو حضرت علی اور حضرت عباس نے جب کھڑا کیا، ہمارے نبی جب چلنے لگے تو پاؤں مبارک پیچھے آنے لگے اور آپ گرنے کے قریب ہو گئے۔ پیچھے سے پردے سے حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی بیٹھ جاؤ، میرے نبی لیٹ جاؤ، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں۔ ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے، اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی مڑے، میرے نبی کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا تھا، داڑھی مبارک آنسو سے بھری تھی، اور ہمارے نبی نے کہا عائشہ مجھے روک نہیں، مجھے روک نہیں، مجھے جانے دے، آج آخری مرتبہ امت کو دیکھنا چاہتا۔ میرے دوستو ہمارے نبی لڑکھڑاتے مبارک قدموں سے گئے، پردہ اٹھا اور ہمارے نبی نے امتیوں کو دیکھا۔ اور میرے پیارے دوستو وہ آخری گھڑی جو ہمارے نبی نے امتیوں کو دیکھا، امتیوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، ارے میرے دوستو ہمارے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، ہمارے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ ستارے ہیں جن کے قدم پر جاؤ گے اللہ جنت نصیب کرے گا۔ اور میرے دوستو آج ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، ارے بولو میرے دوستو بولو، جو نہیں بولے گا اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں، ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں، اور ہر پیر کو، ہر جمعرات کو نبی کے سامنے ہمارا نام عمل کھولا جاتا ہوگا۔ ارے میرے دوستو نبی کہتے ہو کہ اس وقت میں نے ابو بکر کو دیکھا تھا، عمر کو دیکھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے دوستو آج پیر اور جمعرات میرا نام عمل جاتا ہوگا، آپ کا جاتا ہوگا۔ میرے دوستو وہ فرشتے بتاتے ہوں گے آپ کا امتی 50 سال کی عمر ہو گئی، لیکن آپ کا چہرہ اس کو نہیں پسند آتا۔ وہ فرشتے کہتے ہوں گے اس کو آپ کی نماز نہیں پسند آتی۔ وہ فرشتے کہتے ہوں گے میرے نبی پورا ہفتہ گزر گیا، اس نے تمہارے قرآن کو اٹھایا بھی نہیں تھا، اس نے تمہارے قرآن کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کہیں گے میرے نبی اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، یہ مالدار ہے، لیکن یہ زکات نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن یہ آپ کے پاس مدینہ آنا نہیں چاہتا ہے، یہ کعبہ جانا نہیں چاہتا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی اس وقت کتنا درد بھری آواز سے کہتے ہوں گے میرا امتی میں نے کیا کمی چھوڑی کہ تو نے میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در کو پکڑ لیا۔ میرے پیارو ایک آخری بات میرے پیارے دوستو ایمان کے ساتھ کہنا، دیکھو جواب آپ دو گے میں تو بات ختم کروں گا، قبر میں جانا نہیں جانا، سب بول دو یہ آخری بات ہے میرے دوستو، قبر میں جانا نہیں جانا۔ ارے بولو میرے دوستو مرنا نہیں مرنا۔ میرے دوستو موت کب آئے گی، کیسی آئے گی، کون سی گلی میں آئے گی، اور کلمہ ملے گا نہیں ملے گا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کرتا ہو روح نکل جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا میں روح نکل جاوے، ارے ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کرتا ہو پکچر تھیٹر میں بیٹھا ہو روح نکل جاوے، ایسا نہ ہو کہ ٹی وی چلتی ہو اور تیری روح نکل جاوے۔ میرے پیارے دوستو اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ ابھی میرے دوستو مولانا حبیب صاحب نے مجھے فون کیا، میں تو ایم پی کے سفر میں تھا، مولانا حبیب صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہمارے دوست احمد آباد کے مفتی امتیاز صاحب دامت رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا میرے دوستو، جوان۔ اور میرے دوستو کون یہ سوچ سکتا تھا، جنہوں نے ایک دن پہلے بات کی ہوگی، کون جانتا تھا کہ آج یہ اپنے گھر میں رات کو سوئے گا، کل قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سونے والا ہے۔ میرے دوستو جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا دل کام گیا، اور میں سوچنے لگا نہ شوگر ہے نہ پریشر ہے۔ ارے میرے دوستو شوگر ہو تو اٹیک آیا، پریشر ہو تو اٹیک آیا، اللہ کہتا مجھے بہانہ نہیں چاہیے، میں اپنے بندوں سے محبت کرتا تو بلا لیتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستو موت سے کیا ڈرنا، ارے بولو نا موت سے، لیکن ہم ڈرتے ہیں میرے دوستو، نہیں ڈرو میرے دوستو، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن نبی نے فرمایا موت تو ایک برج ہے، ایک محبوب سے دوسرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ میرے دوستو آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ موت جو ہے نا، موت آنی تو ہے میرے دوستو۔ ارے بھائی حضرت مفتی امتیاز صاحب، آج ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مفتی امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کہتے ہیں مرحوم مفتی امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ، ہے نا، ہو گیا نا میرے دوستو۔ اور
बस वो तो अल्लाह उनकी बीवी को सब्र अता फरमाए और अल्लाह बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। मेरे दोस्तों, रोने वाले रोते चले जाते, आज मैं भी रोया चला गया, आप रोए चले गए, लेकिन वो आंख जो कितने रातों तक आंसू टपकाएगी मेरे दोस्तों, वो मासूम बच्चे कितने दिनों तक अपने बाप को याद करेंगे मेरे दोस्तों। बाप और माँ एक ऐसी नेमत है कि जिंदा हो तो भी बेटा तड़प के देखता है और मर जाए तो उनकी कब्र को भी तड़प तड़प के देखता है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं एक बात कहूं, जब मौलाना हबीब साहब ने मुझे कहा, मेरे दिल ने फौरन कहा, आज किसी के मौत की खबर तुझे दी जाती है, कल तेरी मौत की खबर भी तो किसी और को दी जाएगी मेरे दोस्तों। मैं भी तो मरूंगा ना, मेरे भी तो मौत की खबर दी जाएगी ना। मरना है और मेरे दोस्तों मरना, और जब मरेंगे कब्र में जाएंगे, अल्लाह का कानून है, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कानून है कि जो भी कब्र में आएगा मेरे 3 सवाल के जवाब देगा। पहला सवाल पूछूंगा, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल पूछूंगा, मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है। और मेरे दोस्तों, हदीस से पाक में लिखा, पहले सवाल का जवाब ठाट करके देगा, मर रब्बुक, रब्बी अल्लाह, मा दीनुक, तेरा मजहब क्या, दीन अल इस्लाम। लेकिन तीसरा सवाल, आप हदीस उठाओ, हदीस में आता है, मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल। अगर अरबी जानने वाली उलमाए किराम, हादा अरबी जुबान में ग्रामर में इसमें इशारा, जैसे अंग्रेजी में कहते दिस कब कहेंगे, जब कोई सामने होगा, दिस ये। तो जब तीसरा सवाल होगा तो मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, अल्लाह कहेंगे इस दिस नबी के बारे में तेरा क्या कहना। तो सवाल होता है कि नबी कहां वहां पे, अरे मैं तो मेरी कब्र तो कड़ी में, यहां नबी कहां है। मेरे दोस्तों, है नबी। क्यों है? हदीस पाक में लिखा है कि जब तीसरा सवाल होगा, अल्लाह यहां से लेके मदीने तक सारे पर्दों को उठा देगा, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देगा। हाँ मेरे दोस्तों, मुल्ला अली कारी और दूसरे उलमा लिखते, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देगा। अब मैं यहां कब्र में, आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताओ, जब सवाल अब दीस बराबर हो गया ना, हादा बराबर हो गया ना। अब अल्लाह कहेगा, मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या कहना। अरे मेरे दोस्तों, जब हम नबी को देखेंगे, हिम्मत होगी कुछ बोलने की। अरे कोई बड़े आलिम को देखो तो हिम्मत नहीं होती बात करने की, तो नबी को देखकर हिम्मत होगी। तो लिखा है कि हमारे नबी कहेंगे, कहो सुभान अल्लाह, क्या मुबारक जुबान होगी। हमारे नबी क्या कहेंगे फरिश्तों को, क्या कर रहे हो। वो फरिश्ते कहेंगे, हम आपके बारे में पूछ रहे। हमारे नबी मुस्कुरा कर कहेंगे, अरे ये इनको मेरा सवाल पूछते हो, अरे पर्दा डालो, ये तो मेरा है, मैं इसका बन चुका हूं, ये तो मेरा उम्मती है, पर्दे रख दो, मेरा उम्मती है। मेरे दोस्तों, तीसरा जवाब कौन देंगे? नबी क्या देंगे? मेरा, ये तो मेरा है। बस जैसे हमारे नबी कहेंगे ना मेरा है, तो ये भी बहुत उछलेगा, कबर ही कबर में कहेगा, हादा रसूलुल्लाह, कहेगा हाँ ये अल्लाह के रसूल है, ये मोहम्मद है, ये पैगंबर है, ये रसूल है। वो जब कहेगा तो फौरन अल्लाह की आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? अफरिशूहु मिनल जन्ना अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। आवाज आएगी, जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत का कपड़ा पहना दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। और फिर क्या आवाज आएगी? अल्लाह कहेगा नम, अल्लाह मुर्दे को, हम लोग होंगे ना, अल्लाह कहेगा नम का नौमतिल आरूस, सो जा जैसे पहली रात को दुल्हा सोता है और दुल्हे को सिर्फ दुल्हन उठाती है, सो जा, अब जन्नत की हूर तुझको उठाएगी। क्या मेरे दोस्तों वो जन्नत होगी? मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह यकीनन हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे नौजवान साले उम्मत के, इसलिए मैं तो कहता हूं वो एक घर की रात होगी और एक उनकी कब्र की सुहाग रात होगी। वो घर की रात थी, वो कब्र की सुहाग रात। इसी को हमारे नबी ने कहा, मौत एक ब्रिज है जो एक महबूब से हटाता है, दूसरे महबूब तक पहुंचा देता है। और मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, जब तीसरा सवाल होगा और पर्दा उठेगा और हमारे नबी देखेंगे, हाँ ये मेरा उम्मती, इसके चेहरे पे तो दाढ़ी तो नहीं है, इसलिए कि उड़ा दो, जहन्नम की खिड़की खोलो। और अल्लाह कब्र को कहेगा, ए कब्र, इसको दबा, इसकी हड्डियां तोड़ दे, इसकी हड्डियां तोड़ दे, पसली से पसली मिला दे, इसकी आंखें फोड़ दे, इसका जबड़ा फाड़ दे। और अल्लाह कहेगा, सबसे पहले इसका कफन फाड़ के फरिश्तों के सामने नंगा खड़ा कर दो। ओ मेरे प्यारो, फैसला आपके हाथ में है मेरे प्यारो। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, इधर उधर के छोटे मोटे झगड़े में फंसने से अच्छा मोहम्मदी बन जा।
ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اب وہ اس پہ پڑا ہوا ہے، اس کی کیسی نماز نے، میری کیسی نماز نے، تو کیسا نے، میں کیسا. ارے اللہ کا بندہ چھوڑ، کب موت آ جائے گی کچھ پتا نہیں، اور اللہ تیرے کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کی نماز کیسی تھی. ہاں صحیح کہ نہیں؟ ارے صحیح کہ نہیں؟ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا وہ جواب دو، حضرت تھانوی نے ایسا کائے کو لکھا؟ مجھے فون پر کہتا حضرت تھانوی نے کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو نے لکھا؟ کہا نا. میں نے کہا میں نے لکھا؟ تو کہا نا. میں کس نے لکھا؟ تو کہتا حضرت تھانوی نے. تو میں وہ اپنا جواب دیں گے، تو کائے کو فکر کرتا ہے؟ ارے اللہ قیامت میں میرے کو پوچھے گا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا تھا؟ آپ کو پوچھے گا؟ ارے بولو سب ساتھ میں بولو، پوچھے گا اللہ؟ ارے پوچھے گا اللہ قیامت میں؟ مجھے کسی کے بارے میں پوچھے گا اللہ قیامت میں؟ آپ کو کسی کے بارے میں پوچھے گا؟ ارے قرآن کہتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کہتا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. قرآن کریم کہتا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو کہتا نا میرے کو تو یہ بتا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا. ارے اللہ کا بندہ تو کیا کرتا وہ بتا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تیرے پاس 5 وقت کی نمازیں نہیں آئی، تیری بیوی کے چہرے پہ پردہ نہیں آیا، تیری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر نہیں ہوئی، تیرے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی چلتا، ہزاروں کا قرضہ باقی تو نہیں چکاتا، اور کیبل لائن کا پیسہ بڑھتا. یہ کیبل لائن کا پیسہ ہے اور قرضے کا پیسہ چکانے کا. اور کیا کرے گا معلوم؟ مگر قرضہ والا جائے گا نا، یہ 500 روپیہ تو لیا تھا، 4 ہفتے ہو گئے دیتا نہیں، تو بولا تھا 2 دن میں دوں گا، تو کیا کہا اے جا میں کھانے والا نہیں، میرا باپ بھی نہیں کھائے گا، آئے گا تو دوں گا نہیں تو معاف. واہ 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 واہ، یہ شریعت ہے ہماری. لوگوں کا پیسہ دبا دے، بہن کا حق دبا دے، ماں کو گالی دے دے، بیوی کے چہرے سے پردہ اٹھا دے، گھر میں ٹی وی لے کر آ، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے رکھ، چہرے سے داڑھی اڑا دے، اور کہہ رہا ہو جو ہوگا ہوگا. یہ میرے دوستو یہ شریعت ہے. ارے بولو نا یہ شریعت ہے. یہ مذاق اڑ رہی میرے دوستو، یہ تمہارے چہرے دیکھو، یہ شریعت کا کھلا اوپن مذاق آپ لوگ اڑا رہے ہو میرے دوستو. یہ کتنے بیٹھے ہو اتنا لمبا چوڑا مجمع، لیکن میرے دوستو اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اس میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مولانا انجم صاحب آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستو، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اور اگر میں اس کو کہوں گا تو نے فجر نہیں پڑھا، تو کہے گا مولانا اس میں کیا ہو گیا، 15 دن ہو گیا میں نہیں پڑھا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اکثر بول دوں نا، بس اتنا بول دوں نا، یہ حدیث سن لو، اذا اسرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. یہ علماء سے پوچھو، حدیث ہے نا، مشکات شریف میں ہے. اس کا میں آسان ایگزامپل بتاؤں. فجر کی نماز چھوٹ گئی بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی، صبح 7 بجے 8 بجے آنکھ کھلی کہ گھبرا گیا، او میری نماز میری نماز، ارے الارم بجی کیوں نہیں، بیوی کو تو اٹھائی کیوں نہیں، بچے کو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، ارے میری فجر چلی گئی، ارے لاؤ وضو کرو، مصلی لاؤ، ارے میری فجر چلی گئی. جب وہ ایسا تڑپتا نا، اللہ آسمان پہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو زندگی بھر کی فجر اس نے پڑھ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلطی ہوئی اس پہ یہ تڑپ گیا، تو ہم نے تو پوری زندگی کی فجر لکھ ڈالی. اور میرے دوستو آپ لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی تو صبح اٹھا 8 بجے، ہاں کہاں ہے بھائی چائے، کہاں ہے چائے آ گئی، ناشتہ آ گیا، چل دکان چابی لا، موٹر سائیکل لے لیا، چلا دکان پہ بیٹھ گیا، اور پھر کہتا اے مولانا تعویذ دینا، منڈی کا زمانہ ہے. تو صبح جو فجر کی ڈنڈی مارا وہ، ہاں. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کوئی گناہ کرے، سنو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گناہ کرے، جیسے فجر نہیں پڑی گناہ، چہرے پہ داڑھی نہیں، بولو نا چہرے پہ داڑھی نہیں گناہ، فجر نہیں پڑا گناہ، ہماری عورتوں نے چہرے پر پردہ نہیں رکھا گناہ، ارے بولو نا گناہ، گھر میں ٹی وی رکھا گناہ، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے گناہ. اور احساس کچھ بھی نہیں، فجر نہیں پڑا کیا ہوا، داڑھی نہیں، ہاں تو اس میں کیا ہو گیا، داڑھی نہیں. تو ہم لوگوں کا تو یہ جواب بہت اچھا ہے، داڑھی نہیں کیا ہو گیا، نماز تو پڑھتا ہوں نا، کیا نماز پڑھتا ہے، کہاں ظہر اثر مغرب عشاء، فجر یعنی آنکھ نہیں کھلتی، کہاں فجر نہیں پڑھا، ارے 4 تو پڑھتا ہوں، 1 نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، کہا گھر میں ٹی وی، ارے میں تھوڑی رکھتا، اور میری بیوی کو دیکھنے کا، اس میں کیا ہو گیا، آج سب کے گھر میں ٹی وی، میرے گھر میں ٹی وی نہیں تو میرے بچے دوسروں کے گھر میں جاوے تو ٹی وی نہیں رکھوں، میرے بچے دوسروں کے گھر میں جاوے تو گھر میں ٹی وی نہیں رکھوں. تو کل تیری بیوی بھی دوسرے کے گھر میں جائے گی تو، ارے سیدھی بات ہے نا بھائی. ہنستے ہنستے اٹھو گے لیکن سمجھتے سمجھتے اٹھو گے نا. آج ایک عجیب حافظ نور الدین صاحب، کچھ بھی بولو نا کیا ہو گیا، ارے تیری پیجامہ ٹکنوں کے نیچے، یہ میونسپلٹی والے تو بہت خوش ہیں، یہ راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی نے قبول کر لی ہے، وداؤٹ تنخواہ، وداؤٹ سیلری.
صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ ہاں لیکن ابھی مولوی ایوب صاحب کیا معاملہ ہے معلوم ہے؟ ایک عجیب و غریب بات ہے. ہاں کیا ہو گیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ اس میں کیا؟ ہاں ایک ہی جواب، اس میں کیا؟ اور میرے دوستوں شریعت کو موڑتے موڑتے توڑتے. ہاں بھائی داڑھی رکھنا ہے ایک مشت. بولو داڑھی کتنی رکھنا ہے؟ ارے بولو علماء کرام صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ایک مشت. مجھے ایک انگلینڈ میں ایک بھائی ملا اتنی داڑھی، اور مجھے کہتا مولانا یو گیو بیان سی مائی بیئرڈ، یعنی میری داڑھی دیکھو. میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو نے داڑھی رکھا. لیکن میں جب دوسرے سال گیا تب بھی اتنی داڑھی اس کی. تو مجھے ملاقات کیا، میں نے کہا ویئر از یور بیئرڈ؟ میں نے کہا تیری داڑھی کہاں ہے؟ ایک سال ہو گیا اتنی کی اتنی. تو کہتے یہ کیا ہے نا؟ میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی ہے، ایک مشت داڑھی ہونا چاہیے. تو کہتا نا مولانا اونلی سائن آف اسلام از بیئرڈ، دس از اے سائن آف اسلام، یہ تو اسلام کی نشانی ہے بس ہو گیا. میں نے کہا قرآن تیرے ابا کے گھر میں جبرائیل لے کے آیا تھا، تیرے باپ کے گھر میں قرآن اترا تھا کہ اتنا رکھا تو ہو گیا. ارے میرے نبی نے جو کہا ہم محمدی ہے، کہو سینہ ٹھوک کر کہو ہم محمدی ہے. ہمارے نبی نے جو کہا اس سے ایک دھاگا آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے ایک چیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ محمدی ہے. کہو بے شک. ارے محمدی اسی کا نام ہے نا. اگر کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھے ہم کہیں گے حرام ہے. یہ داڑھی نہیں، یہ تو داڑھا، یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے یہاں تک مکروہ حرام لکھا. اور کوئی پٹی رکھے وہ بھی ہم کو، جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہماری کسوٹی ہے، ہم محمدی ہے. ارے کہو ہم جماعتوں میں نہیں جاتے، جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم جماعتوں میں نہیں جاتے، جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم محمدی ہے، اٹ از اے ٹوٹل اسلام. انگریزی سمجھتے ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے. لیکن مولانا عبداللہ کیا نعرہ لگا، انگریزی نہیں آتی بیچارے کو. ارے ہم جماعتوں میں نہیں جاتے، وہ اسلام کا حصہ ہے. ہم محمدی ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام ہی اسلام ہے. بھائی سب محمدی بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بھائی سب محمدی بنیں گے انشاءاللہ. بس ختم. اب یہ بھائی بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہوگا بھائی. 2:30 بج گئے. بولے حبیب صاحب بھائی میرے کو تو پھر جانا ہے، بہت دور جانا. آپ لوگ تو ابھی جا کے سو جاؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں مولانا پہنچا کہ نہیں پہنچا. بروڈا والے لنک سب میرے دوستوں یہ تو ایسی منزل ہے جو سب راستے میں بیوی کو دیکھ کے سب میرے کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ ہم کو کہا نا، وہ یاقوت پورا کا ایک جوان ملا تھا بھی آدرش نگر میں، کہتا مولانا میری گاڑی میں آپ کو چھوڑوں گا، میری گاڑی میں بیٹھنا. میں نے کہا کہاں تک چھوڑے گا؟ تو کہا آدرش نگر. میں نے کہا واہ وہاں تیری بیوی تو اسٹاپ. پھر مولانا جا مر، ہم کو کیا زندہ سن آ جانا. خیر میرے پیارو آپ فکر کرو نہ کرو، سب حفاظت کرنے والا کون؟ ہم نے تو پیرانے پیر کے وہ جملے شروع میں کہے، حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا میرے پیارو، ایک بھیک مانگ رہا ہوں، بھکاری بن کے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ کے واسطے مجھے یہ بھیک دے دو بھائی. ارے بولو کون کون دے گا بھیک دے گا؟ یہ بھکاری کو کون بھیک دے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو. فقیر آپ کے سامنے بھائی، ذرا ہاتھ جم کے اوپر کرو نا، جم کے اوپر کرو تاکہ میں مانگ لوں جو مانگنا ہے مجھے. بھائی مانگوں میں بھائی، شروع کروں مانگنا؟ کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی، قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھو. ماشاءاللہ مجھے یقین ہے